مولانا روم کی مثنوی اگر کسی سے پڑھی ہے تو دیکھ لیں، مولانا روم نے جو باتیں کہی ہیں، یار میری بیوی کو یہی بات کہتی ہے، ایسی الفاظ کہتی ہے، میں بھی اس سے یہی بات سمجھتا ہوں. شوہر اور بیوی کا مکالمہ ہو رہا ہے، مولانا روم لکھ رہے ہیں، آج سے تقریباً 700-800 سال پرانی یا 1000 سال، کتنی سال بات لگ رہی ہے، یار وہی الفاظ ہے، وہی سوچ ہے، وہی باتیں ساری. سوال وہی ہے، اس کو شاعر کہتا ہے کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. سوال وہی ہے، اور بالکل آپ بھی کہو گے ہاں وہی ہے، کیونکہ پہلے بھی مرغی انڈا دیتی تھی، مرغا انڈا نہیں دیتا. پہلے بھی جو ہے یہی ہر چیز ایز اٹ از ہوتی ہے، بھائی ہر چیز وہی ہے، تو سوال بھی وہی ہے. بس ہم ابھی نئے نئے ہیں، میں نے اپنی طریقے سمجھا، انہوں نے اپنی طریقے سے، انہوں نے اپنی طریقے سے. سوال تو ایک ہی ہے. اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی سوال تو وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بنا دیا گیا. تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تم نے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. ہم جائیں گے، ہمارے بعد آنے والوں کو بھی یہی بات کہی جائے گی، ان کے پاس بھی یہی پیپر آئے گا. اگر میں اس پیپر کو دے چکا ہوں تو میں اس کو گائیڈ ضرور کروں گا، دیکھو یہ پیپر آئے گا، تم نے اس کا جواب یہ دینا، کیونکہ جب میں نے یہ جواب دیا تو اس کا رزلٹ یہ آیا تھا. یہی ہوگا نا، تو نہ دیے جو سوال جواب کیے جاؤ، رزلٹ کبھی نہیں پتا. کیونکہ ہم خود پہلی دفعہ آئے ہیں یار یہاں پر. ہر آدمی یہاں پر شادی پہلی دفعہ ہوئی ہے، بیوی کو ہینڈل پہلی دفعہ کر رہا ہے، بچہ جو ہے وہ پہلا ہی پیدا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں تو کوئی اس کے پاس ہے. بتا دو دیں، جوانی ایک ہی دفعہ ملی تھی، اب جو بڑھاپا آ رہا ہے دیکھو، پوچھو پیچھے جوانی، تم جوانی میں ہی کرتے تھے، ہاں یار یہ تو میں بھی کرتا تھا، یہ تو یہ بھی کرتا تھا، یہ تو یہ بھی کرتا تھا. سب کی ایک کہانی ہے. اسی طرح بڑھاپا آئے گا، اس وقت پتہ چلے گا تمہیں کہ باپ کیا ہے، بیٹا کیا ہے، بیوی کیا ہے. جو تم آج بو رہے ہو نا، اس بڑھاپے میں اللہ مان الحفیظ وہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے آپ سب سے میری درخواست ہے، بھائی خدا کے لیے اپنی عقل، اپنی سمجھ کو استعمال نہ کرو. جنہوں نے اپنی زندگی انعام یافتہ کر لی، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہو جنہوں نے انعام یافتہ ہو گئے. اگر تم نے ان کے ساتھ نہیں رہو گے، کونوا مع صادقین، تو تم برباد ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی منطق چھوڑ دو. نہیں چھوڑو گے پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، اور ایسی بڑھے گی جہاں سے واپسی نہیں. اور بڑھتے بڑھتے اللہ مان الحفیظ، آج کل تو میڈیا اللہ مان الحفیظ بھرا پڑا ہوا ہے، لوگوں نے خودکشیاں کر لی، آج تک خودکشی، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ ہر آدمی اپنی طرح ہینڈل کر رہا ہے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ زندگی کو بناؤ، نہ کہ زندگی کو گزارو. زندگی کو قیمتی بناؤ. گزارنے کے لیے آئے ہم یہاں پر، بنانے کے لیے آئے ہیں، اور بنانا بھی قیمتی ہے. تو نماز پڑھو لیکن نماز کو قیمتی کر کے پڑھو، وضو کرو لیکن وضو کو قیمتی بنا کے کرو. یہ ہے اصل ہمارا مقصد. اگر تم یہ قیمتی نہیں بناؤ گے تو تمہاری قیمت نہیں بڑھے گی، تم کوڑی کے 3 ہوگے. وقت کا انتظار کر لو، بات نہیں سمجھ میں آ رہی کر کے دیکھ لو. اور اگر تم نے اللہ کے یہاں قیمت بڑھا لی تو صحابہ کی زندگی ملے گی، حاکمیت، عزت، فارغ البالی، یہ ساری چیزیں جو اللہ کہہ رہا ہے 100% صحیح ہے. ورنہ پریشانی، کسی نہ کسی چیز کی لعنت میں ہم اور آپ گرفتار ہو جائیں گے. کوئی بیماری میں ہو گیا، کوئی پریشانی میں ہو گیا، کوئی معاش میں ہو گیا، کوئی بیوی میں ہو گیا، کوئی بچے میں ہو. اللہ مان حفیظ اتنی طریقے کی پریشانی ہے جس کا احاطہ کرنا مشکل. اسی لیے عرض کر رہا ہوں، کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہی ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنا، اور اس تعلق جوڑنے کے لیے اپنی عقل کو مت لانا. جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، تمہاری 20 سال کی مسافت وہ شخص طے کر دے گا، وہ باپ تمہارا بنا دے گا، وہ استاد تمہارا بنا دے گا. ورنہ تمہیں 20 سال کے بعد وہ چیز ملے گی، اور پتہ نہیں ملے نہ ملے، پہنچ سکے نہ سکے.
اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں، ایک ہی بات دہرا رہا ہوں کہ بھائی جو کر رہے ہو خدا کے لیے اپنی زبانوں کو کھولو، اپنی زبان کے تالے توڑو، مت شرماؤ، یار یہ جو کر رہا ہوں صحیح بھی نہیں سی، یا اس کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہے، یہاں تک پہنچ گیا، اس سے آگے کیسے جاؤں، اس سے آگے جانے کا کیا طریقہ ہے، بس یہ ہے اصل۔ لیکن وہی ہے کہ ہماری عقلیں دنیا میں تو کام کرتی ہیں کہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہے تو 1,00,000 کے لحاظ سے میری سوچ ہوگی نا اس کے اوپر، اور اگر یہی رقم 1 کروڑ ہو جائے تو 1,00,000 سوچ 1 کروڑ پہ کام کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ اب یار 1 کروڑ کے لحاظ سے سوچنا ہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال ہیں، آج تمہارے اعمال ایسے، کل ایسے، اگر تم تہجد پڑھ رہے ہو، فجر پڑھ رہے ہو، بھائی یہاں تک پہنچ گئے، اب تمہاری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے، اب تمہاری سوچ میں فرق آنا چاہیے، اب تمہارے دل کے اندر یہ باتیں آئیں گی، اللہ پکڑ لے گا۔ جیسے بچپن نرسری میں بچہ ٹیڑھا بھی لکھ رہا ہے تو اسٹار لے کے آ رہا ہے، ہوتا ہے نا بھائی، لیکن بڑے ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوتا۔ یہ لائن سے آؤٹ کیوں ہوا؟ ہاتھ بڑھاؤ، چھڑی پہ چھڑی پڑ رہی ہے، اور اس سے اوپر جائیں تو لمحہ حفیظ اس سے زیادہ سزائیں مل رہی ہیں۔ یار وہی بچہ جو نرسری میں تھا، وہی بچہ جو میٹرک میں آیا، دونوں کا سوچ فکر ایک جیسی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہم نے نرسری کا کام سیکھ لیا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے صاحب، آپ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب زندگی بھر ایسا ہوگا؟ نہیں، اب ہوگا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہاری سوچ میں یہ بات آئی کیسے؟ فرق آئے گا نا۔ لیکن جہاں یہ فرق آیا، بچے نے کہا یار یہ تو بڑے ظالم ہیں، یہ تو بڑی الٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بڑی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو بڑی اس کی، ارے بھائی یہ بات یہ ہے کہ اگر تم ایسا نہیں سوچو گے تو تمہاری آگے کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ بڑی نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں، نا امیدی نہیں ہے، چونکہ اب تم اس کلاس میں پہنچ چکے ہو جہاں اگر تم نے اس قسم سے نہیں سوچا تو تم ہلاکت میں چلے جاؤ گے، اور وہی ہو رہا ہے، ہلاکت پڑے میں۔ تو کیا ایک جیسا ہوگا؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، لیکن ہم ایک ہی چیز کو جب سے اب تک ایک ہی طریقے سے چل رہے ہیں، وہی نماز پڑھ کے آ گئے، وہی چلے گئے، وہ بھائی چلے۔ اب تمہیں نماز کو بڑھیا بنانا پڑے گا، اور جب یہ کر لو تو اس سے بڑھیا کی بات ہوگی، پہلے یہ تو کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔